صفحہ نمبر 38۔ آیت نمبر ہے 14۔ آیت نمبر ہے 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ صدق اللہ مولانا۔ پچھلی آیات میں ایسے شخص کا تذکرہ آیا تھا جو مفاد پرست ہے، اپنے دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اتنا خود غرض ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو بھی اپنی خود غرضی کی ہوس کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وہ ایسا خود غرض ہے، نماز پڑھتا ہے وہ بھی دنیا کے فائدے کے لیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے اس میں دنیاوی طور پر یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے کاروبار کا کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی مجلس اور آپ کی خدمت میں آنے کو بھی ان مفاد پرست لوگوں نے اپنے مفاد پر پرکھا کہ یہ جو نیا دین آیا ہے، مدینہ میں آیا، اس کو قبول کرنے میں ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں۔ فائدہ نظر آیا تو اسلام کو قبول کر لیا، فائدہ نظر نہ آیا تو اسلام کو قبول نہ کیا۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے ایسے مفاد پرست انسان کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی بندگی بھی دنیا کے پیمانوں پر تول کر کرتا ہے، اللہ کی بندگی کو بھی یہ دنیاوی کاروباری نقطہ نظر سے کرتا ہے۔ اگر عبادت سے فائدہ پہنچے دنیا کا، کاروبار کا، تو اس کو عبادت اچھی لگتی ہے، اور اگر فائدہ نہ پہنچے تو یہ اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے پچھلی آیات میں ایسے شخص کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایسے مومن کا تذکرہ کیا، اپنے اللہ پر ایسے ایمان لانے والے بندے کا ذکر کیا جس کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا، اس کے عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت، اس کی ساری محنت کی جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی بندگی اس ایمانی کیفیت کے ساتھ اور ایسے مضبوط یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ شک اور مفاد کو قریب نہیں آنے دیتا، شک اور مفاد کو قریب آنے نہیں دیتا،
اس کی عبادت میں کوئی خود غرضی نہیں ہے، وہ نیک عمل کرنے کے بعد یہی درخواست کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، آپ میرے اس نیک عمل کو قبول کر لیجئے۔ جو ایسا کامل ایمان والا شخص ہے، جس کا اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے کہ اس کی جو منزل مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کسی عبادت میں شک کو، مفاد کو، بے یقینی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالی داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر داخلہ کا لفظ آپ کو سادہ لگے تو محاورتاً یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یقیناً اللہ تعالی مہمانی فرمائیں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ آمنو میں تمام ایمانیات شامل ہیں۔ ایمان لانا اس کو نہیں کہتے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالی نے ان کو اس درجے کا ایمان عطا فرمایا کہ دین کے معاملے میں کہیں بھی شک اور تذبذب کا وہ شکار نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی مضبوطی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ بعد میں جب خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، لیکن دنیا ان کو متاثر نہ کر سکی۔ بھائی دنیا ان کو متاثر نہ کر، شک، تذبذب، بے یقینی، صبح کو کچھ شام کو کچھ، نہ یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایمان اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پختگی عطا فرمائی تھی۔ اس نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مہمانی فرمائیں گے، داخلہ عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ میں جہاں بھی یہ نیک عمل کی بات آتی ہے وہاں عرض کرتا ہوں، نیک عمل اسے کہتے ہیں جس عمل کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ نیک عمل کہلائے گا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط رخصت ہو جائے، وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور مقصد اللہ کی رضا کو پانا نہیں ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات رہ جائے، دیکھنے کے اعتبار سے اگر کسی شخص کو آپ ملتزم پر چمٹا ہوا بھی پائیں، حجر اسود کو بوسے لیتا بھی دیکھیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑا ہوا بھی دیکھیں، وہ نیک عمل نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ سورہ بروج میں فرمایا فعال لما یرید، وہ ذات جس چیز کا ارادہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی تبدیل
میں اور آپ اندازہ لگا لیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ میں نے اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، اس لیے کہ میں صبح کو کوئی منصوبہ بندی کرتا ہوں ہوتا کچھ ہے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے مزاج اور میرے چاہنے کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلتا، دنیا کا نظام اللہ کے فیصلے سے چلتا۔ اگر انسانوں کے چاہنے سے چلتا ہوتا تو یہاں حسد کرنے والے اپنے محسود کو مار دیتے، یہاں دشمنی رکھنے والے اپنے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، یہاں بغض رکھنے والے اپنے بد مقابل کا نام و نشان نہ رہنے دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کا جو حسد تھا، قرآن نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر بار بار قاتلانہ حملہ ہوا، بار بار کوششیں کی، لیکن ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بھی ایمان کی پختگی کی ایک علامت ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی طرف سے جو خطرات ہیں انسان ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، بھائی انسان ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کے دل اور ایمان کی آواز یہ ہو کہ بھائی ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے، جو میرے اللہ کا فیصلہ ہونا ہے وہی ہے۔ تدبیر کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے، لیکن تدبیر پر ایمان لانے کا حکم نہیں۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، تدبیر پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے۔ میں اور آپ بیماری میں دوائی کھائیں گے، یہ ہے تدبیر اختیار کرنا۔ تدبیر کے اوپر ایمان یہ ہے کہ یہ دوائی ہی مجھے شفا دے گی، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ میں اور آپ تدبیر اختیار کریں گے، لیکن بھائی ایمان کس پر لائیں گے؟ اللہ پر لائیں گے۔ کسی کام کے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی دل یہ کہے جناب یہ تمہارے اسباب کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا جو فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے دیکھو بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اترتے، زرہ پہنتے، بعض مرتبہ ڈبل زرہ پہنتے، پورے جسم پر لوہے کا لباس ہوتا، زنجیروں کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگی سامان استعمال کرتے، لیکن زبان مبارک پر وہ دعائیں بھی جاری ہوتی ہیں، میرے اللہ ساری حفاظت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے۔ کھانا کھا رہے، بظاہر کھانا کھانے سے پیٹ بھرنا ہی ہے، لیکن دعا فرماتے ہیں میرے اللہ یہ کھانا آپ ہی نے کھلایا ہے اور آپ اس کو میرے لیے شفا کا سبب بنا دیجیے، پانی پینے کے بعد اے اللہ اس کو میری پیاس مٹانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، لیکن تدبیر پر ایمان اور بھروسہ نہیں کرتے۔ ایمان اور بھروسہ صرف اور صرف کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت بڑی عجیب ہے، مفسرین کو اس آیت کی تشریح میں بہت محنت کرنی پڑی۔ فرمایا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے یا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے، یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے،
یا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو ٹال دے، توڑ دے، نافذ نہ ہونے دے، وہ اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ آسمان پر چڑھے، رسی پر لٹک کر مر جائے، وہ خودکشی کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ بھائی فرعون نے کیا کیا تدبیر اختیار کی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اور نمرود نے کیا کیا تدبیر اختیار کی کہ ابراہیم علیہ السلام بچ نہ سکے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرنے کی ہجرت کی رات ایسی تدبیر اختیار کی، بظاہر اس سے اللہ تدبیر ہو نہیں سکتی۔ 100 بندہ گھر کا محاصرہ کیے کھڑا، بھائی کتنے بندے، اور یہ 100 ایرے غیرے نہیں، ہر قبیلے کا شجاع، بہادر، تلوار کا ماہر، جس کی تلوار کا ایک ہی وار کافی ہے، 100 بندہ محاصرے کیے کھڑا ہے۔ بھائی بنو ہاشم مکہ کا مضبوط قبیلہ ہے، یہ بدلہ لیں گے، اس کا توڑ نکال لیا گیا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہے، تو ڈسکا کی ساری برادریاں ایک برادری کے مد مقابل آ جائیں تو وہ بیچاری کیا کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا، اور ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہ چلے، آنکھوں کے سامنے سے گئے، اور صبح کو کہہ رہے تھے یار مجھے لگتا ہے میرے قریب سے گئے، دوسرا کہتا ہے ہاں یار مجھے بھی لگا ہم دونوں کے درمیان سے گئے، تاکہ یہ نہ کہہ سکے پتہ ہی نہ چلے۔ غار ثور اللہ کے حبیب، اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچا دیا، اور تلاش کرتے کرتے یہ سر پر پہنچے، اتنا پہنچے پاؤں کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، اتنے سر پر آگے کہ صدیق اکبر ڈر گئے کہ اللہ کے حبیب ہم تو پکڑ لیے گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ یہ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع، یہاں سے نکلے، سراقہ بن مالک پہنچ گیا، پہچان گیا، بڑا سردار تھا، بہت طاقتور بندہ تھا۔ 3 موقع ایسے آئے کہ بظاہر وہاں تدبیر اور عقل جواب دے جاتی ہے۔ بھائی وہاں تدبیر اور عقل کیا کر جاتی ہے؟ جواب دے جاتی ہے۔ تدبیر کہتی ہے جناب اس عقدے کو حل کرنا میرے بس کا کام نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے میرے بندے، جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہمیں کوئی لمبے منصوبے نہیں بنانے پڑتے، ہم بس اپنی صفت کن کو حرکت میں لاتے، اس چیز کو وجود دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، یا جو شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس ہے، یا جو شخص اللہ تعالیٰ کے رحمت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو معطل کرنا چاہتا ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نتیجہ تن وہ اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے ختم تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ قرآن نے اسی بات کو فرمایا، من کان یظن، جس شخص کا گمان یہ ہو، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی یا اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے وہ رسی آسمان سے باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کو کاٹ کے خودکشی کر لے، مر جائے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس تدبیر سے اس کا غصہ گیا ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا، بندوں کے حسد، بندوں کے بغض، بندوں کا برا چاہنا، اگر اللہ تعالیٰ، ایک مشہور تابعی ہے کعب احبار،
بھائی ایک مشہور تابعی ہے، ان کا کیا نام ہے؟ کعب احبار، یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان بعد میں لائے، اس لیے صحابہ میں سے نہیں ہے، تابعین میں سے۔ پہلی آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، حافظ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پہلی آسمانی کتابوں کی بہت ساری باتیں سیکھی اور سمجھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے، موطا مالک میں ہے کہ اے عبداللہ، میں جب اسلام لایا نا، اگر یہودیوں کا بس چلتا تو اپنے جادو ٹولوں سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ مجھے کیا بنا دیتے؟ گدھا بنا دیتے۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہ کو پکارا، اللہ نے میری حفاظت کی۔ اس وقت صورتحال یہی ہے بھائیو، زمین پر خاندانوں میں، شریکے میں، آپس میں، برادریوں میں، محلوں میں ایسا آپس کا حسد اور بغض۔ اگر اللہ تعالیٰ معاملات اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو انسان تو دوسرے انسان کو گدھا بنا دے۔ یہاں تو برا چاہنے والے مد مقابل کو چھوڑے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کچھ بھی کر لو، تم ہمارے فیصلوں کو معطل نہیں کر سکتے ہو۔ ہے تو وہ بڑی مشہور بات، لیکن بہت گہری ہے۔ ابن عباس کو جو اللہ کے نبی نے نصیحتیں کی تھی، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ اے لڑکے، تو اپنے سبق کو پکا کر لے، اس بات کو مضبوط کر لے، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو ساری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا فیصلہ تجھے نفع پہنچانے کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کو ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی۔ اللہ جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر خود جھولی میں ڈال دیتے۔ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے، مدینہ والوں کو کوئی پتہ نہیں اس نوجوان کا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ آخری نبی کی نعمت کو کن کی جھولی میں ڈالنا ہے؟ مدینہ والوں کی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ خیر مدینہ والوں تک پہنچا دی کہ نہیں؟ میں اور آپ ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، بہت سی بھلائی اور خیریں ایسی ہیں، بلکہ اکثر ایسی ہے کہ ان خیروں کے ملنے میں ہماری کسی صلاحیت کو کوئی دخل نہیں۔ ہم آج تک حیرت زدہ ہے، اے میرے اللہ وہ فلاں نعمت مجھے کیسے مل گئی؟ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں، جب اللہ دیتا ہے چھت پاڑ کے دیتا ہے، اس طرح کا لفظ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو جناب واقعتاً اللہ کی رحمت پھر مل کر رہتی ہے، اللہ کی رحمت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس نے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم لوگوں کے سامنے اپنی واضح نشانی اور آیات رکھتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ اس کو دکھاتے ہیں جس کے بارے میں ارادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔